الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن اور یقیناً اگر سألتہم تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے لَيَقُولُنَّ تو ضرور ہی کہیں گے اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَنَّا پس کہاں یؤفکون بہکائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یبسط الرزق کھول دیتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے ویقدر لہ اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم پوری طرح جاننے والا ہے وَلَئِن اور یقیناً اگر سألتہم تو ان سے پوچھے من نزل من السماء کس نے اتارا ہے آسمان سے ماءً کچھ پانی فأحیا پس زندہ کر دیا بھی اس کے ساتھ الارض زمین کو من بعد موتها اس کی موت کے بعد لَيَقُولُنَّ اللہ تو وہ ضرور ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قل کہہ دیجئے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم بلکہ ان کے اکثر لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ مناسبت ہے، اور دوسرا یہاں سے کلام کا رخ اہل مکہ کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم پہلے ان آیات کو سمجھتے ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے، یعنی اگر ان کو ہم پچھلی آیات کے ساتھ ملائیں، ان کے ساتھ ان کی مناسبت دیکھیں تو پھر کیا مفہوم ہوگا، پہلے وہ سمجھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم اپنا علاقہ وطن چھوڑو گے تمہیں فکر ہوگی معاش کی کہ ہم معاش ہمارا کیسے ہوگا، کیسے ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ زمین و آسمان، سورج اور چاند سب کو پیدا کرنے والا اور انہیں اپنے کام پر لگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی تمام ضروریات زندگی اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ دن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کا سبب بنایا اور رات آرام کے لیے بنایا، تو یہ نظام سے ہی وابستہ ہے۔ تو انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت کھانے پینے کی اور ذریعہ معاش کی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں بھی تم ہجرت کر کے جاؤ گے وہاں پر بھی یہی نظام موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی ایسی ہی روزی مہیا کرے گا جیسی کہ یہاں پر کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر تم آخر کس بات کے اندر بہکائے جا رہے ہو؟ کہ اللہ رب العالمین پر تمہیں توکل نہیں، بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں ہے کہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے دین کو بچاتے ہوئے تم اپنے علاقوں سے چلے جاؤ؟ پھر فرمایا کہ یہ رزق کی فراخی یا رزق کی جو تنگی ہے یہ ہجرت کی وجہ سے نہیں ہے کہ کبھی سمجھو کہ ہم نے ہجرت کر لی تو یہاں تو میرا کاروبار جمع ہوا ہے، یہاں تو میں لاکھوں روپے کما رہا ہوں، اور جب میں ہجرت کر کے جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے ہزاروں روپے بھی نہ ملے۔ تو فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، یہ رزق کی کشادگی یا رزق کی کمی یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، اس کا ہجرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہجرت کرو گے تو تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا، ہجرت نہیں کرو گے تو تمہارا رزق فراخی رہے گا، تم اس علاقے کے اندر موجود ہو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین وہ اللہ کی مشیت پر یہ بات موقوف ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے رزقوں کو کشادہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
تو اب یہ تو تھی پچھلی آیات کی مناسبت سے اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ان آیات سے مراد ہم اہل مکہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کلام اہل مکہ سے کیا ہے، تو پھر اس میں اللہ رب العالمین کے معبود واحد ہونے کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے الہ معبود کی دلیل کس کے عمل کو پیش کیا، کس کے اعتراف کو پیش کیا؟ کفار کے، مشرکین مکہ کے۔ اور یاد رکھیے کائنات کے اندر آج تک کسی بھی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان پیدا کیا ہے، آسمان بنایا ہے، زمین کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ سورج اور چاند میں نے مسخر کیے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی مشرک کیوں نہ ہو، وہ اس حقیقت کو مانے بغیر اس کے پاس کوئی راہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے والی ذات، اس آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات، اس زمینوں کو پیدا کرنے والی ذات، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ سوال کر لیں، یا پھر ہم میں سے بھی ہر بندہ اس کا مخاطب ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پوچھے ذرا، ولا ان سألتہم، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کہ ذرا بتاؤ یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لا یقولن اللہ، لام تاکید کا، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ تاکید کا، ڈبل تاکید لگا کر اللہ کہتے ہیں ضرور بضرور، یقیناً ان کا یہ جواب ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ ضرور بضرور وہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ، اور کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، یہ بغیر تردد کے، بغیر شک کے ان کی زبان سے یہی نکلنا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرو، تمہاری اپنی عقلوں پر غور کرو، تم اقرار کرتے ہو، اعتراف کرتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، سورج و چاند کو مسخر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اعتماد کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے جس نے یہ کائنات بنائی، ظاہر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، الہ معبود بھی تو وہی ہے نا، الہ معبود بھی وہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ تمہارے معبودوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، تمہارے داتاؤں، تمہارے دستگیروں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ وہ رزق کو کشادہ کر دیں یا رزق کو تنگ کر دیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، من عبادہ، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے اندر تنگی بھی کر دیتا ہے، یعنی فراخ بھی کر دیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کبھی کبھی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے اپنے بندوں میں سے جس پر رزق کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، فراخ کر دے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یہ کسی اور کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کی کیفیت کو بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کتنا بڑا انسان ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نعمتیں دے تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، اور اللہ اگر رزق کے اندر تنگی کر دے تو کیا کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے نعوذ باللہ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں رزق کو وسیع کر لوں یا رزق کو تنگ کر دوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کچھ بندے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے کہ جی آپ کو میں اپنی پاس ملازمت سے نکال رہا ہوں، ذرا آپ کہیں اور ملازمت کر کے دکھائیں، کہیں اور کما کر دکھائیں۔ بھائی رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے،
بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، مالک نے مجھے نکال دیا نوکری سے، اب میں کیا کروں گا؟ اس کو یقین رکھنا چاہیے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں کا جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا ہے رزق کی فراخی یا رزق کی تنگی کا، یہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی چلا دیا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کب بندے کو رزق کے اندر فراخی چاہیے اور کب بندے کو رزق کے اندر تنگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر موجود ہے۔ تو پیچھے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی ذکر ہوئی؟ خلق اور رزق، کہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ، رزق دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بیان کی احیاء بعد الموت، کہ موت کے بعد زندہ کرنے والی ذات بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کون آسمان سے پانی کو اتارتا ہے؟ بارش کون اتارتا ہے بتائیں؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس بارش کے نزول کے بعد وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے، غیر آباد زمین ہوتی ہے، جو مر چکی ہوتی ہے، آپ ہل چلا چلا کے اس کے اندر تھک چکے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں پر ہر طرح کی اپنی پوری کوشش کر لی ہوتی ہے، ذرا بتاؤ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اس زمین کے مرنے کے بعد کون اس کو زندہ کرتا ہے؟ کہ اللہ دلیل پیش کر رہے ہیں احیاء بعد الموت پر۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ضرور ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ خالق بھی مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ اس بات پر بھی قادر مان رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام قل الحمدللہ، آپ الحمدللہ کہہ دیں، کیونکہ کفار نے کیا کر لیا؟ اعتراف کر لیا۔ اور یاد رکھیں جب مخاطب پر آپ ایسی کوئی دلیل پیش کر لیں جو اس کے ہاں بھی مسلم ہو، اس کا کوئی وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا ہوتی ہے؟ حجت تمام ہو جاتی ہے، اور جب حجت تمام ہو تو اس پر کیا ہے؟ الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہی اپنی دلیل کو ان کے اوپر اتمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب اعتراف نعمت کے بعد اگر وہ شرک سے نہیں نکل رہے تو اب ان کی ہے اپنی وہ کوتاہی ہے، کمی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب تم ان ساری چیزوں کا اعتراف کرتے ہو تو لازمی ہے کہ اس اللہ رب العالمین کا شکر کرو، اور شکر کس طرح کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، اب اللہ کا انصاف یہاں پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بل اکثرهم، بلکہ ان کے اکثر جو ہے لا يعقلون نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنی عناد کو، اپنی ضد کو، ہٹ ڈرمی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ اپنی عناد کے اوپر، ضد پر، ہٹ ڈرمی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین اپنی صفات بیان کی، خلق، رزق اور احیاء بعد الموت۔ ان تینوں کا اعتراف کیا ہے؟ کفار مکہ کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ مانتے ہیں، جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لیکن عملی طور پر نہ مانے، یہ اب ان کی مرضی ہے، ان کا جواب موجود ہے، ان کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر آپ نے ان آیات کو دوسرے لحاظ سے اگر اس کا ہجرت کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اہل ایمان سمجھ چکے، ان کو حقیقت یہ سمجھ میں آ گئی کہ رزق کی فراخی، کشادگی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مرنے کے بعد زندگی دینے والا بھی وہی ہے۔ یعنی اب یہ ایک قسم کی موت ہی ہے نا، کہ اب سب کچھ آپ کا لٹ گیا، اب نئے سرے سے آپ کا سب کچھ بننا ہے۔ تو کیا ہے؟ الحمدللہ، آپ الحمدللہ کہے کہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہ جس حال میں بھی تو نے ہمیں رکھا، جس حال میں بھی تو نے ہمیں رکھا، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ہے۔
تو یہ دونوں اس کی مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان آیات کی مناسبت پچھلی آیات کے ساتھ بھی اور یہ نیا کلام بھی ہو سکتا ہے کفار مکہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔